عورتوں کے بغیر، مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بغیر کسی جرم کے، جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بغیر کسی جرم کے تکلیف دیں وہ بہتان اور سری گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ تو مومن مردوں میں سب سے پہلے مومن کون؟ میرے نبی کے صحابہ۔ مومن عورتوں میں سب سے پہلے کون؟ میرے نبی کی بیوییں اور میرے نبی کے اہل بیت، میرے نبی کی صحابہ کی ازواج۔ یہ مومن مردوں اور عورتوں کا پہلا گروہ جو ان کو گالی دے، جو ان کو تکلیف دے، جو ان کے بارے میں زبان دراز کرے، وہ گالی دینے والا معاویہ رضی اللہ عنہ وارضاہ کو گالی دے، یا ابو سفیان کو گالی دے، یا شیخین کو گالی دے، نبی کے کسی صحابی کو گالی دینے والا قرآن کہتا ہے بہت بڑے گناہ کو اٹھا رہا ہے۔ ابن عباس سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سب اصحابی، سنیے نبی کی حدیث سنیے، اور ہر اس آدمی کو پیغام نبی کی اس حدیث کی روشنی میں پہنچا دیجئے جو اپنے نبی سے کسی تعلق کی امید رکھتا ہے، جو نبی کے امتی ہونے کا دعوے دار ہے، جو اپنے کلمے میں نبی کا نام لیتا ہے، اس کو سناؤ تیرے آقا اور تیرے امام، تیرے نبی اور قائد نے کہا من سب اصحابی، جو میرے صحابی کو گالی دے فعلیہ لعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ مجالس ذکر حسین میں گالی دینے کو دین سمجھا جاتا ہے، گالی دینے کے فضائل ذاکر بیان کرتا ہے، کتابیں بھری پڑی ہیں۔ ابو بکر کو گالی دو گے تو یہ ملے گا، عمر پہ لعنت کرو گے تو نعوذ باللہ یہ ملے گا، قریش کے دو صنم ان کو گالیاں دو گے تو یہ ملے گا۔ ارے کتنا عجیب مذہب ہے جہاں گالی دینا بھی ثواب بن جاتا ہے، اور دنیا کے کسی مذہب میں گالی دینا ثواب۔ اور اللہ کے نبی فرما رہے من سب اصحابی، جو میرے صحابی کو گالی دے فعلیہ لعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ والملائکہ، صرف اللہ کی نہیں، والملائکہ والناس اجمعین، صحابہ کو گالی دینے والے پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور کائنات کے ہر انسان کی لعنت۔ جو نبی کے صحابہ کو گالی دے اس پر کائنات کے ہر انسان کی لعنت برسے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا گیا لوگ نبی کریم کے صحابہ کو برا کہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، حتیٰ کہ ابو بکر و عمر کو بھی معاف نہیں کرتے۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا تم اس پہ تعجب کرتے ہو؟ لوگ صحابہ کو گالیاں دے رہے، ابو بکر و عمر کو بھی معاف نہیں کرتے، تم اس پر تعجب کرتے ہو؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا سنو، دراصل ان صحابہ کا عمل منقطع ہو چکا ہے، فوت ہو گئے، اللہ کے پاس گئے، اعمال کٹ گئے، لیکن اللہ چاہتا ہے ان کا اجر و ثواب جاری رہے۔ جو گالی دے رہا ہے، جو صحابہ کے بارے میں زبان درازی کر رہا ہے، تو ان کے میزان میں درجات کی بلندی ہو رہی ہے اور اس پر اللہ کی لعنت برس رہی ہے۔ یاد رکھیے جو صحابہ کو برا کہے، ان کے عیب نکالے، تو حقیقت میں وہ نبی کی عیب گیری کرتا ہے۔ کیسے؟ کوئی شخص کہے جی آپ ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، آپ بہت اچھے ہیں، لیکن جو لباس آپ نے پہنا وہ اچھا نہیں ہے۔ کیا خیال ہے؟ دو تین جملوں پہ غور کرنا۔ آپ بہت اچھے ہیں لیکن جو لباس آپ نے پہنا ہے وہ بہت گندا ہے۔ آپ بہت اچھے ہیں، آپ کی بیوی بہت گندی ہے۔ کوئی کسی کے بارے میں کہ جی یہ جو ہے نا جی ماشاءاللہ شاہ صاحب، شیخ صاحب، پیر صاحب، حضرت جی بہت اچھے ہیں، اولاد بڑی گندی ہے، بیوی بڑی گندی ہے، گھر بڑا گندا ہے، سواری بڑی گندی ہے، اس کے دوست بڑے گندے ہیں، اس کا کپڑا بڑا گندا ہے، اس کا لباس بڑا گندا ہے، خود بہت اچھا ہے لیکن اس کا لباس بڑا گندا ہے۔ تو بھائی تو سیدھی طرح کہہ دے کہ تو ہی چوڑ ہے۔ معاملہ یہی ہے نا۔ آپ جو یہ ڈرامہ جو کر رہے، آپ اچھے ہو لباس گندا ہے، جو بندہ اچھا ہو وہ اچھا لباس نہیں پہنے گا۔ مطلب تو یہی نا بھی آپ اچھے ہو لیکن اچھا لباس پہننا آپ کو پتا۔ آپ اچھے ہو، جو اچھا ہے وہ اچھی بیوی تلاش کرے گا۔ نہیں جی یہ اچھے ہیں، ان کی بیوی بہت گندی ہے، تو آپ سیدھی طرح یہ کہہ دو بھائی نہیں
اس بندے کو اتنی بھی تمیز نہیں تھی کہ میں بیوی اچھی ڈھونڈ لوں. کوئی یہ کہ یہ تو اچھا ہے، اس کے سارے دوست بڑے گندے ہیں، تو سیدھی طرح تم اسی کو گالی دے رہے ہو نا. علی ھذا القیاس، جو نبی کے صحابہ کو گالی دے، نبی کی ازواج کو گالی دے، نبی کے ساتھیوں کو گالی دے، جو زندگی میں بھی نبی کے ساتھ، مرنے کے بعد بھی نبی کے ساتھ، اٹھیں گے بھی تو نبی کے ساتھ، حوض کوثر پر بھی تو نبی کے ساتھ، جو ان کو گالی دے وہ حقیقت میں کس کو گالی دے رہا ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے اور ان کا عیب نکالتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارتیں سنائی جن کو لوگ گالیاں دے رہے ہیں. اور ایسا شخص صرف نبی کو گالی نہیں دے رہا، اللہ پر بھی اعتراض کر رہا ہے. کیونکہ اگر یہ صحابہ نبی کے برے ہوتے، غیر عادل ہوتے، غیر ثقہ ہوتے، غیر فقیہ ہوتے، تو پھر اللہ ان کو نبی کا ساتھی نہ چنتا، کسی اور اللہ کے لیے مشکل تھا اور امت لے آتا. جو کفر میں مر گئے ان کو مسلمان کر کے نبی کا ساتھی بنا دیتا. جب اللہ دعا کر رہا، اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں اللہ سے، اللہ یا عمر ابن خطاب دے دے یا عمر ابن حشام دے دے، دونوں میں سے کوئی ایک دے دے، تو اللہ چاہتا ابو جہل کو کلمہ پڑھا دیتا. کوئی مشکل تھا مالک کے لیے. کیوں اللہ نے ابو بکر حضرت عمر کو کلمہ پڑھایا؟ کیونکہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا تھا اور اللہ نے اس کو پسند کیا تھا اور اللہ نے اس کو چنا تھا. تو جو نبی کے صحابہ میں عیب نکالتا ہے وہ نبی میں عیب نکالتا ہے اور وہ اللہ پر بھی اعتراض کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو نبی کا ساتھی بنایا، ان کے لیے معافی کے اعلان کیے، ان کے لیے جنت کی بشارتیں کی. اور ایسا آدمی پورے دین اسلام میں طعنہ زنی کرتا ہے، کیونکہ ہم تک اسلام قرآن اور حدیث کی صورت میں پہنچا ہے. قرآن کو سن کر یاد کرنے والے بھی یہ صحابہ، قرآن سن کر لکھنے والے بھی یہ صحابہ، نبی کی حدیثیں سن کر لکھنے والے یہ صحابہ، نبی کی حدیثیں سن کر یاد کرنے والے یہ صحابہ، اور اس قرآن و حدیث کو آگے امت میں پھیلانے والے یہ صحابہ. جو صحابہ کا دشمن ہے وہ حقیقت میں اللہ کا دشمن ہے، رسول اللہ کا دشمن ہے، قرآن کا دشمن ہے، حدیث کا دشمن ہے، پوری شریعت اسلامیہ کا دشمن ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں توحید کا فہم عطا فرمائے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، صحابہ کی محبت پہ رکھے، موت دے تو صحابہ کی محبت میں دے. اور اللہ تجھ سے تیرے یہ بندے سوال کرتے ہیں، مالک ہمیں قیامت کے دن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے ساتھ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا. استخارہ کی نماز کا کیا طریقہ ہے؟ استخارہ کی نماز 2 رکعت آپ نماز پڑھیں اور پھر تشہد میں جو دعا آتی ہے استخارہ کی وہ دعا کریں. یہ استخارہ دعا ہے، ایک دفعہ کریں، لازمی نہیں آپ کو خواب آئے، خواب آنا کوئی شرط نہیں ہے. آپ کا دل کسی ایک بات پہ ڈٹ جائے گا، مطمئن ہو جائے گا، ایک دن نہ ہو تو دوسرے دن کریں، دوسرے دن نہ ہو تیسرے دن کریں، کم از کم زیادہ سے زیادہ 3 دن تک دعا 3 دفعہ کی جا سکتی ہے، اور یہ بھی دعا ہے. اور جو استخارہ ہمارے ہاں ٹی وی چینلوں پہ چلتا ہے، ڈی ایم اسلام پر یا کیو ٹی وی پر فون کر کے استخارہ کرتے ہیں، پردے کے پیچھے مولوی صاحب بیٹھے ہیں، مولوی صاحب میں نے فلاں دکان کھولنی ہے، استخارہ کر کے دسو ٹھیک رہے گی، کھولنی میں دسو تسی پنگا تینوں ہے تو آپ پوچھ، کسی کو کیوں ڈالتا ہے؟ یہ سب مولویوں نے کھانے کے ڈرامے بنائے ہیں جو ٹی وی چینل پر استخارہ کھول کے بیٹھے ہیں. یہ کھانے کے چور ہیں، ڈاکو ہیں، جو دین اسلام کی اوپر اتنا بڑا دھبا ہے کہ وہ صفات جو خالص اللہ کی ہے یہ اپنے مولوی کو دیتے ہیں. علم غیب کس کو ہے؟ اللہ کو ہے. اور یہاں مولوی کیوں ٹی وی والا عالم الغیب ہونے کا دعوے دار ہے. فون کرنے پر میں جی فلاں لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، ذائچہ لگا کر بتاؤ کیا بنے گا، وہ بتاتا ہی ٹھیک رہے گی، کہتا نہیں ٹھیک نہیں رہے گی، یہ دکان ٹھیک رہے گی، یہ نہیں ٹھیک رہے گی، یہ کاروبار ٹھیک. تجھے کیسے پتہ لگا غیب کی باتوں کا؟ اور عجیب بات ہے، نبض دیکھ کر تو حکیم بتایا کرتے تھے، اس کو اٹھرا ہے، اس کو صفرا ہے، اس کو بخار ہے، اس کو ٹی بی ہے. یہ ٹیلی فون کی تار پکڑ کے بتاتا ہے اس پہ جادو ہے، اس پہ ٹونا ہے، اس پہ یہ نیا حکیم آیا ہے جو ٹیلی فون کی تار پہ انگلی رکھ کے بتا دیتا تیرے گھر میں سایہ ہے، تو یہ میرا نمبر لے لے، پرائیویٹ بعد میں بات کرنا مجھ سے. یہ سب کھانے کے ڈھونگ ہے. گزارش ہے زمین ٹھیکے پر دینا کاش کرنا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، زندہ رکھے، ایمان پر رکھے، موت دے تو اسلام پر دے. اسی حال میں اللہ بلائے، اللہ ہم سے راضی، ہم اپنے اللہ سے راضی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.